آج کل کے زمانے میں فری لانسر بننا شاید بہت ہی آسان ہے. ایک انسٹاگرام کا بایو چینج کرنا ہے, آپ فری لانسر بن گئے. لیکن فری لانسنگ سے ہر مہینے اتنے پیسے کمانا کہ آپ کے گھر کے خرچے چل سکیں, آپ کے اپنے اخراجات پورے ہو سکیں, اور یہ ہر مہینے کرنا, یہ اصل چیلنج ہے. اینڈ ان دس ویڈیو ان شاء اللہ ایم گونا شیئر ود یو وہ فریم ورک, وہ بیسکس, جو فنڈامنٹلز جو ہمیں انفارچونیٹلی نہیں سکھائے جاتے, نہیں بتائے جاتے. وہ فنڈامنٹلز اگر آپ فالو کر لیں گے تو یور چانسز آف بینگ اے ہائی پیئنگ کنسلٹنٹ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آئی بین اراؤنڈ دا بلاک. میں کالج کے زمانے سے ہی 99-2000 کے اندر سے ہی فری لانسنگ کے ذریعے الحمدللہ پیسے کمانا شروع کیے تھے. اس وقت کالج کے زمانے میں بھی اچھا خاصے پیسے کما لیتے تھے اللہ کے کرم سے. تو یہ وہ سالہ سال کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو آبزرویشنز ہیں اور جو میرے لیسنس ہیں, سم ویری پینفل, سم ویری ایکسپینسو لیسنس, ان کا یہ ایک خلاصہ ہے جو کہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اینڈ آف کورس دس از ان دا فارم آف اے ورک شیٹ. یہ ورک شیٹ لنک ان دا ڈسکرپشن بھی آپ کو مل جائے گا کہ کہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. یہ ہماری اپنی ممبرشپ سائٹ پہ اس کا PDF بھی اویلیبل ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کرو, اس کو فل اپ کرو. اینڈ یہ ویڈیو از اے واک تھرو آف دیٹ PDF. لیکن صرف دیکھنا نہیں ہے, پین پیپر پکڑ کے اس کو آپ اگر لکھنا بھی شروع کرو گے تو یو ول سی انشاءاللہ اے پازیٹیو افیکٹ ان یور فری لانسنگ کیریئر. لیٹس ڈائیو رائٹ ان. یہ انسٹنٹ کنسلٹنٹ بننے کی ترکیب ہے. جیسے انسٹنٹ کافی بنتی ہے انشاءاللہ ویسے ہی یہ چیز اتنی جلدی اور اتنی مزیدار ہی بنے گی. اور ہم نے اصل میں مسئلہ یہ ہے, میرے ایکسپیرینس میں میرے اسٹوڈنٹ سے بات بہت ہوتی ہے, میرے ان لوگوں سے بات ہوتی ہے جو کہ جاب کر کے اب کاروبار کرنے کے لیے آگے فیلڈ میں نکل رہے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اپنے ذہن میں, ایک بڑا ہوا بنایا ہوتا ہے. ہم نے انشاءاللہ ایک, جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی جلدی سے اس کے اندر سے ہم نے اچھی چیزیں نکالنی ہیں اور اپنے مطلب کی چیز نکال کے ہم نے اپنی آفر تیار کرنی ہے, اور پھر ہم نے وہ کانٹینٹ تیار کرنا ہے جو کہ ہمارے کلائنٹس کے لیے بینیفیشل ہوگا, اور پھر ہم نے مارکیٹ میں نکل جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے تیار کر کے آپ نے کلائنٹ سے جب ٹاکرا کریں گے تو آپ انشاءاللہ یو ول بی بیٹر پریپیئرڈ ٹو ون دیٹ کلائنٹ. آپ زیادہ تیار ہوں گے بزنس کمانے کے لیے انشاءاللہ. تو ہم نے سب سے پہلے تیار کرنا ہے آپ کی آفرنگ. اب آفرنگ اور پروڈکٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. اور پروڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ ایکچوئل چیز جو آپ بیچ کیا رہے ہیں. آفرنگ میں ہم کلائنٹ کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم اس کی کون سی پرابلم ہے جو سالو کر رہے ہیں. یہ بڑی مشہور کہاوت ہے, ایک انگریزی میں یہ دی جاتی ہے کہ نو من بائز اے 4-inch ڈرل بٹ, دے بائی اے 4-inch ہول. یہ ایسے ہے کہ آپ ڈرل کی, مطلب یہ بیسکلی یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک چیز خریدی ہے تو وہ آپ کو کون سی ٹرانسفارمیشن ہے جو کر کے دے رہی ہے, وہ پروڈکٹ کیا چیز کر کے دے رہا ہے آپ کو, جو چیز کر کے دے رہا ہے اصل میں آپ اس لیے وہ چیز لیتے ہیں. اسی لیے آپ نے کبھی کوک کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس لیے مارکیٹنگ کر رہا ہے اپنی کہ جی میں شگری واٹر بیچ رہا ہوں, بلیک شگری واٹر نہیں, وہ ہیپینس بیچ رہا ہے. آپ میسیجنگ دیکھیں, وہ مطلب پروڈکٹ کیا ہے, پروڈکٹ کیا ہے اس کا, کوک کا پروڈکٹ کیا ہے, اس کا پروڈکٹ ایک کالا میٹھا پانی ہے اور وہ صحت کے لیے اتنا اچھا بھی نہیں ہے خاص کوئی. لیکن اس کی آفرنگ کیا ہے, اس کی آفرنگ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہیپینس دے رہا ہے. آپ کوک یوز کریں گے تو آپ کے جو گیسٹس ہیں, آپ کے جو مہمان ہیں, آپ کے جو دوست ہیں, وہ دوستیاں کرنے میں آسانی پیدا کر رہا ہے. مطلب یہ اب دیکھیں آفرنگ کہاں پہ چلی گئی. کیا وہ ایک پرابلم ہے جو وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم ہے یہ. اس طرح دیکھا جائے تو مارکیٹنگ بہت کمال ہے ان کی کہ وہ آفرنگ بہت اچھی, انہوں نے اپنے آپ کو پلیس بڑا اچھا کیا ہوا ہے. لیکن پروڈکٹ کیا ہے, کالا میٹھا پانی, جو کہ انہوں نے بالکل اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی ویلیو نہیں. تو اس طرح آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور اپنے کام کو اس طرح دیکھنا ہے. تو اگر آپ ویب سائٹ ڈیزائنر ہیں, تو میں نے یہ شروع میں غلطی کی تھی, میں ویب سائٹ ڈیزائنر تھا تو میں کہتا تھا کہ میں ویب سائٹس بناتا ہوں. نہیں, یہ میری آفرنگ نہیں ہے. میری آفرنگ یہ ہے کہ میں آپ کی باٹم لائن کو بڑھاؤں گا, میں آپ کے لیے سیلز زیادہ بڑھاؤں گا. کیسے؟ ویب سائٹ بنا کے دوں گا. تو وہ آٹومیٹکلی ایک آپ اس کی کلائنٹ کی سائٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ریدر دین ایک وینڈر کی سائٹ پہ کہ جی میں یہ چیز کر رہا ہوں, پیسے دیں, مجھ سے کروا لیں. آپ کا ایک میسج آٹومیٹکلی جو ہے وہ اگلے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیٹ پرسن از لوکنگ آؤٹ فار می. وہ آپ کے کلائنٹ کو انشاءاللہ جیسے آپ بہتر ہوتے جائیں گے اس میسج کو آگے اگلے ڈیلیور کرنے میں, تو کلائنٹ کو نظر آئے گا کہ یار اگلا واقعی میرا بھلا بھی چاہ رہا ہے, بے شک اپنی کمائی کرنا چاہ رہا ہے لیکن میرا بھلا بھی چاہ رہا ہے. تو یہاں پہ پہلی لائن جو ہے, آئی ول ہیلپ مائی کلائنٹس اچیو واٹ, ڈو واٹ, فگر آؤٹ واٹ, وہ کیا چیز ہے جس کی آپ پرابلم سالو کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ویب سائٹ ڈیزائننگ کے کیس میں, کیونکہ میری پرسنل ایکسپیرینس تھا, تو پہلے میں یہ کہتا تھا کہ جی ویب سائٹ بنوا لیں مجھ سے, لیکن پھر میں نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلز بڑھیں,
اس کا کتنا سادہ سا جواب ہے. آف کورس ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی سیلز بڑھے. تو وہ ایک کانورسیشن سٹارٹ بھی ہوتی ہے اور آپ کو واقعی اگلے کو یہ آپ باور کراتے ہیں کہ آپ کو اگلے کے مسئلوں کا آئیڈیا ہے اور آپ ان مسئلوں کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں, نہ کہ آپ اپنی کوئی صرف ایک پروڈکٹ ہے جو بیچنا چاہ رہے ہیں. یہاں تک بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور انشاءاللہ اگر آپ کو اس پہ سوال ہوتا ہے تو نیچے آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. پھر اس کے بعد آفٹر دے پے فار مائی سروسز دے ول گیٹ واٹ. یہ بھی ایک اتنی کمال کی مجھے ایک چیز ملی جب میں نے مارکیٹ میں جا کے لوگوں سے پوچھا, فرق ورک شاپس پہ, یونیورسٹیز میں جا کے لوگوں سے مل کے, 1-on-1 کوچنگ کے اندر بھی, جب لوگوں کو پرائمری آفرنگ کو بیان ہی نہیں کر سک رہے ہوتے کیونکہ اس پہ سوچا ہوا نہیں ہوتا. ذہن میں ایک ایبسٹریکٹ سا ملغوبہ سا بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ جب بیان کرنے میں بات آتی ہے تو جی میں اگلے کو یوں کر دوں گا, میں فلانی چیز ہو جائے گی, وہ سارا کچھ ہو جائے گا بھائی, لیکن اب پروڈکٹ کیا ہے, وہ کیا چیز ہے ایگزیکٹلی جو اگلے کو ملے گی. اگین ویب سائٹ ڈیزائن میں یہ قدر آسان ہے بتانا کہ آپ جی اگر مجھے پیسے دیں گے میرے سروسز کے یا پروڈکٹ کے تو آپ کو کیا ملے گا, آپ کو ایک ویب سائٹ ملے گی. اب اس ویب سائٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ کیا کلیئرلی اور پرسائسلی بتانا ہے آپ نے, وہ بھی ایک بالکل ایک عمل ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ خود کیا دے رہے ہو, پروڈکٹ ہے کیا, اس کی وہ کیا چیزیں ہیں جس کو آپ احاطے میں بند کر کے اگلے کو بتا سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ کو پروڈکٹ ہے تو یہ بتانا آسان ہوتا ہے کہ آپ جی کیک بیچ رہے ہیں تو یہ میرا پروڈکٹ ہے جی میں کیک بیچ رہا ہوں. اگر میں جی جناب کوئی آپ کپڑے بیچ رہے ہیں تو جی یہ میرے اس طرح کے کپڑے, کوئی جولری میکنگ کا کام ہے جی میرا یہ کام ہے. جو آپ کا سروسز میں جب بات آتی ہے تو یہاں پہ پھر گرے ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پروڈکٹ کی حد تک آسان ہوتا ہے, سروسز میں یہ ذرا پرائمری آفرنگ ڈیفائن کر کے دینا مشکل رہتا ہے. اور سیدھی بات ہے یہ دونوں جو سوال ہیں یہ میرے لیے کافی ٹف رہے ہیں. میں نے بڑی مشکلوں سے سمجھا ہے کہ کلائنٹس کی میں ہیلپ, وہ کون سی پرابلم ہے جو کہ میں سالو کر رہا ہوں, اور میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی سروسز کو پروڈکٹائز کیا ہے, ان کو پیکج کیا ہے تاکہ اگلوں کے لیے آسانی ہو سمجھنا. اور یہ اگین یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے جو شروع کر رہے ہیں کام. اگر آپ شروع کر رہے ہیں کام تو آپ نے واقعی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پروڈکٹائز کرنا ہے, آپ نے اپنے پیکیجز بنانے ہیں تاکہ یہ بیچنا آسان ہوتا ہے, اگلے کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ بھائی آپ بیچ کیا رہے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے آ کے وہی پروڈکٹائز کرنے سے اگلی بات نکلتی ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آئی ول چارج آئدر کیا ریٹ ہے پر آور یا یور فکسڈ ریٹ کیا ہے. اور یہ پر آور والا ریٹ اصل میں یہ جو شیٹ میں نے بنائی تھی یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ہے, اور اس میں باہر کے ممالک میں پر آور کا بہت کامن ہوتا ہے ریٹ, وہ ہر قسم کے کام کو پر آور پہ کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں اسپیشلی جو دہاڑی کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی آپ نے کوئی مزدور بلایا ہے, کوئی پلمبر آیا ہے, کوئی کارپینٹر آیا ہے, کوئی بھی بندہ آیا ہے, آپ نے اسے پر ڈے کا دہاڑی کا جو آپ نے ریٹ مقرر کیا وہ آپ کہہ لیں کہ باہر کے ممالک میں پر آور پہ بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی پر آور کا ریٹ کیا. تو اگر آپ کو سافٹ ویئر ہاؤسز سے پالا نہیں پڑا, اگر آپ جو انسٹنٹ کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کوڈنگ کے اندر اور سافٹ ویئر کے اندر نہیں ہیں تو آپ کا پر آور والا آپ پہ ایک طرح سے اپلائی بھی نہیں کرے گا. تو آپ نے فکس ریٹ ہی اپنا کوئی, آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ہے جس کا آپ نے فکس ریٹ بنانا ہے, تو ایک تو آپ نے وہ یہاں پہ یہ چیز لکھنی ہے. اس کے بعد یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے یہ 3 ایسی جگہ لکھنی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کلائنٹس موجود ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں ایک جگہ پہ ہوں, میرا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے تو اب میں نے فیس بک پہ کلائنٹ ڈھونڈنے, میرا انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے میں نے انسٹاگرام پہ کلائنٹ ڈھونڈنے, میں ایک خاص شہر میں خاص لوکیلٹی میں رہتا ہوں میں نے یہیں پہ کلائنٹ ڈھونڈنے. نہیں, یہ ہم سروس دینا چاہ رہے ہیں, ہم اگلے کی پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری ایز اے پروفیشنل پرسن ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم وہاں جائیں جہاں پہ ہمارا آئیڈیل کسٹمر ہے, اور اس جگہ پہ جا کے ان کو اپنا میسج دینے کی کوشش کریں, ان کو بیچنے کی اپنا پروڈکٹ کوشش کریں. تو آپ نے وہ 3 چیزیں لکھنی ہیں. تو یہ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے, یہ میں نے 3 بھی اس لیے لکھی ہیں, میں نے چلاکی کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ. ایک لکھنا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے, آپ کو بھی ذہن میں آ رہا ہوگا, اچھا 1-2 بھی شاید آپ لکھ لیں, تیسری جو ہے نا وہ تنگ کرے گی, تو وہ ڈھونڈنا ہے آپ نے. اس لیے کہ اس کو ڈھونڈتے وقت آپ کو آپ کے ذہن میں اپنے کلائنٹ کا ہیولا اور سالڈ کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ واقعی میرا کلائنٹ کون ہے. تو وہ کرتے ہوئے وہ اچھی ایکسرسائز ہے, اور وہ آپ کو انشاءاللہ اس سے اور کلیئرٹی ملے گی اور آسانی ملے گی انشاءاللہ اپنے کلائنٹس کو ڈھونڈنے میں اور کلائنٹس کو فلٹر کرنے میں کہ بھائی کون سے کلائنٹس کو میں نے پچ کرنا ہے, کون سوں کو نہیں کرنا, کون سوں کے لیے میرا پروڈکٹ ہے, کون سوں کے لیے. دوسرا یہاں پہ ٹائٹل میں نے دیا ہوا ہے اس کا, یور ویب سائٹ, یو وڈ نیڈ اے ویب سائٹ بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسپینڈ اے فارچون فار اٹ, اے سمپل ویب سائٹ ود اے کلین ڈیزائن وڈ ڈو جسٹ فائن. یہ آف کورس ویب سائٹ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے, میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ نے ہر حال میں ہی ویب سائٹ بنانی ہے. اصل میں ویب سائٹ کرتی کیا ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ویب سائٹ یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانی ہے. وہ بتانے کا سب سے پروفیشنل طریقہ آج کل کے زمانے میں
بے شک کوئی شک نہیں اس میں, وہ ویب سائٹ ہی ہے. ویب سائٹ کا خرچہ میں نے, کیونکہ میرے باہر انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی تھوڑا روابط ہیں, اس میں مجھے پتہ ہے کہ وہ کافی مہنگا بھی ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کہ ویب سائٹ پہ بالکل سمجھتے ہیں کہ بھائی کیسے فوراً وہ سمجھتے ہیں اس کی امپورٹنس کو, کہتے ہیں ہاں نہیں ہونی چاہیے ویب سائٹ. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے انسٹاگرام پہ ہے, ہمارا فیس بک پہ ہے, اس پہ چل جائے گا کام, تو ہم اس پہ کیوں نہ کر لیں. تو میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھی کر لیں, لیکن اسی لیے میں نے یہ 4 چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں کہ ہمارا مقصد ہے یہ 4 چیزیں کم از کم شروع میں آپ کے کلائنٹس کو ایکسپلین کرنی ہے آپ نے. وہ اگر آپ کسی اور جگہ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, وہ بالکل آپ نے وہ طریقہ اپنانا ہے. لیکن ویب سائٹ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں گے ابھی سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے یہ 4 چیزیں بتانے کے لیے. آپ نہ ہی کوئی ٹیب بنا سکتے ہیں, نہ ہی کوئی ہرارکی دے سکتے ہیں, اپنے کانٹینٹ کو آرگنائز نہیں کر سکتے فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, جب تک آپ کی ویب سائٹ اپنی نہ ہو. اس کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 1.5 مہینہ پہلے کوئی جو اگر آرٹیکل لکھا تھا فیس بک کے اوپر یا کوئی چیز شیئر کی تھی, وہ ڈھونڈ کے دیں مجھے. آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ فیس بک از ناٹ ڈیزائنڈ فار دیٹ. وہ ایک نیوز فیڈ کے اینگل سے چیز ایک کانسٹنٹلی چل رہی ہوتی ہے. اس طرح انسٹاگرام ہے, وہ تو امیجز ہیں آف کورس, اس میں آپ اس طرح یہ 4 چیزیں اگلے اپنے کلائنٹ کو نہیں سمجھا سکتے. وہ بھی ایک فیڈ ہے, وہ چلی جاتی ہے, بالکل کرنٹ چیز اس کا آپ کے سامنے اگلوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ چیز بتانی ہے. ایک کیا ہے, ایک کلائنٹ فوکسڈ اباؤٹ پیج, یہ آپ نے دینا ہے. پھر ایک ٹیسٹیمونیل پیج دینا ہے. پھر ایک پرائسنگ پیج دینا ہے. اور پھر ایکسپلین دا میکینکس آف ورکنگ ود یو. پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھائی ایکسپلین دا میکینکس آف ورکنگ ود یو سے مراد کیا ہے. کہ بھائی میں آپ کو اگر ہائر کروں گا یا آپ کا کوئی پروڈکٹ لوں گا تو وہ پہلا اسٹیپ میری طرف سے کیا ہوگا, اور پھر وہ کیسے میں نے پیسے جمع کرانے ہیں, مجھ تک آپ کا پروڈکٹ پہنچے گا کیسے, یا سروس آپ دیں گے, اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا, دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا. یہ جو بیسک اسٹیپس ہیں جو کہ آپ گزرے گا آپ کا کلائنٹ, اور آپ کے پروڈکٹ یا سروس اس تک پہنچے گی. یہ جو تبادلہ ہے پیسوں کا اور آپ کی سروس کا, یہ کیسے ہوگا یہ سمجھانا ہے آپ نے. یہ جلد سے جتنی مطلب کم سے کم ایک پیراگراف میں, ایک لائن میں, ایک سمپل امیج کے اندر, جس طرح بھی ہو سکتا ہے, آپ نے یہ اگلے کو بتانا ہے, اس کے ذہن میں کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے کہ بھائی میں نے اگر اس نے آپ سے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ اس تک کیسے پہنچے گی. ایک لائن میں بھی سمجھا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن یور پروڈکٹ. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹی شرٹس بیچ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے پلیس دا آرڈر ناؤ اینڈ وی ول ڈیلیور یور پروڈکٹ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. اب یہ جو لائن ہے کہ آپ ہمیں ابھی پیسے جمع کرا دیں, آپ کو اگلے 2 دنوں میں ہم ٹی شرٹ پہنچا دیں گے, یہ ٹی شرٹس اور ایسی پروڈکٹس کے لیے تو بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن جب آپ کوئی اگر ویب سائٹ ڈیزائن کے اینگل سے کوئی سروس دے رہے ہیں تو اس میں یہ چیز سمجھانا مشکل ہوتی ہے, اسی لیے یہ کوئی بتا نہیں رہا ہوتا. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ اگین ایک پروفیشنل ہیں, آپ نے پروفیشنلی اس چیز کو دیکھنا ہے. اگر آپ بیکنگ کر رہے ہیں, آپ گارڈننگ کا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کوئی کوڈنگ کا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی اگر کوئی سروس بیسڈ ہے تو اسپیشلی آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے کہ آپ نے بتانا ہے اس کو کہ بھائی آپ مجھے اس طرح پیسے دیں گے, پہلے اتنا ایڈوانس ہوگا, اس کے بعد یہ 4 دن لگیں گے, 2 دن لگیں گے, 2 مہینے لگیں گے, جو بھی آپ کا ایک پروسیس ہے جو کہ آپ کے ذہن میں اگر کلیئر ہوگا تو آپ انشاءاللہ اس کو سمجھانے میں بھی بڑی آسانی سے سمجھا دیں گے. اس پہ میں صرف آپ کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا, یہ بتانا ہے آپ نے کسی نہ کسی طرح اپنے کلائنٹ کو, کیونکہ یہ چیز اگلے کو روکے گی آپ سے خریدنے میں, اور یہ ہم نے سارے بیریئرز ٹو بائنگ فرام یو ختم کرنے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ آپ نے سمجھانا ہے. پھر ایک پرائسنگ پیج ہے. بہت لوگ شرماتے ہیں اپنی پرائس بتانے سے, وہ یا تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جو کلائنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کو بیچیں گے. اس میں کافی مسئلے بھی کریٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں سادی بات میں اگر آپ سے کروں, اسپیشلی اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ بھنگا نہ لیں. آپ اپنا پروڈکٹ بنائیں اور اس کی پرائسنگ ڈیسائیڈ کریں, اور وہ کلائنٹ کو بالکل کھلے طریقے سے آپ بالکل بغیر کسی بھام کے اس کو بتا دیں. تو اس کا اگین میں یہ کہتا ہوں کہ پرائسنگ پیج آپ کی ویب سائٹ پہ ایک موجود ہونا چاہیے جس پہ آپ کی پرائسنگ کیا ہے پتہ ہو. تو آپ جب وہ اگلے کو بتائیں گے بھائی یہ میری پرائسنگ ہے, میں اتنے میں یہ چیز ڈلیور کروں گا, تو وہ آٹومیٹکلی ایک اگلے کے ذہن میں زیادہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا آپ کے اوپر, جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ڈھنگ سے بیچنے کے لیے انشاءاللہ. پھر آ گیا ٹیسٹیمونیل پیج. یہ اتنا ضروری ہے اور یہ اتنا کم ملتا ہے آپ کو. مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مجھے ابھی یہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, اس پہ ہمارا ٹیسٹیمونیل پیج نہیں ہے, اور وہ مجھے ہمیشہ کاٹتا کہ یہ کیوں نہیں, میں یہ سستی کر رہا ہوں, یہ ہونا چاہیے. لیکن ٹیسٹیمونیل پیج بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹیسٹیمونیل پیج ہونا اور بھی ضروری ہے, کیونکہ لوگوں نے آ کے دیکھنا ہے کہ وہ سوشل پروف کیا ہے کہ واقعی لوگوں نے آپ سے خریدا ہوا ہے. اور آف کورس اس میں بہت سادی سی بات ایک دم سے ذہن میں آتی ہے کہ اگر بھائی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس کلائنٹس نہیں ہوں گے تو میں ٹیسٹیمونیل کہاں سے لاؤں گا, اگلوں سے کیسے لاؤں گا کہ ہاں جی بہت اچھا لگا اس کے ساتھ کام کرنا فلانا. تو اس کا پھر ایک آف کورس اگر نہیں ہے آپ کے پاس ابھی ٹیسٹیمونیل بالکل ہی آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بالکل آپ ٹیسٹیمونیل پیج نہ بنائیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن
टेस्टिमोनियल पेज बनाने की नीयत आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान होता है अगले को बेचना इसके थ्रू। अगले को वो ट्रस्ट आप बिल्ड करना बहुत आसान होता है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप शुरू में बेशक फ्री काम कर लें ताकि आपके पास अच्छे टेस्टिमोनियल्स आ जाएँ। मैंने क्लाइंट्स को विन किया हुआ है ये डायलॉग करा के कि आई वांट टू मेक यू राइट अ टेस्टिमोनियल पेज फॉर मी। मैं इस तरह की आपको सर्विस देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए टेस्टिमोनियल लिखें जो कि मैं अगलों को यूज़ कर अगलों को दिखा के बता सकूँ कि कितनी अच्छी मैंने आपको सर्विस दी। तो टेस्टिमोनियल पेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप उस तरह अगर सोचेंगे तो ये काफ़ी अगेन इसमें डेप्थ है, काफ़ी बात इसमें की जा सकती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कोई भी किसी ने अच्छी आपके उस काम से रिलेटेड कोई आप पे बात की हुई, इवन फेसबुक कमेंट्स भी इसके लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आप अगलों को पता होता है कि ये वाकई रियल कमेंट है, ये कहीं किसी एक्चुअल बंदे ने इसको दिया है, तो वो वहाँ पे देना। लिंक्डइन के मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है तो यहाँ पे आपने उसको बिला झिझक लगाना है ताकि इस पेज के ऊपर, ताकि अगले को पता चले कि आपकी जो सर्विस है वो वाकई आप जानते हैं काम को डिलीवर करके देना। मिसाल के तौर पे मैं जल्दी से मिसाल आपको दे दूं, और भी मतलब वेबसाइट डिज़ाइन से हट के भी, कि अगर आप इवन बेकर हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि फ़लाने बंदे ने मेरी बेकिंग की तारीफ़ की, उससे आप पूछ सकते हैं। और ये जितना भी ज़्यादा रिच मीडिया होता जाएगा उतना अच्छा है। आप या टेक्स्ट लगा लें, सिर्फ रिच मीडिया से मेरी मुराद क्या है, या आप टेक्स्ट लगा लें अगले की कोटेशन का, टेस्टिमोनियल का, या उससे आप तस्वीर खींच के साथ उसकी आप टेस्टिमोनियल लगा लें, या आप वीडियो बना लें। वीडियो सबसे बेस्ट है कि वीडियो में वो आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की तारीफ़ कर रहा होगा। तो ये, और क्लाइंट फोकस्ड अबाउट पेज ये है कि किसी भी वेबसाइट पे अबाउट पेज पे ज़्यादातर लोग अपने बारे में लिखते हैं, और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि भाई अबाउट मेरे बारे में ही जानेगा अगला, लेकिन आपने अपना अबाउट पेज क्राफ्ट करना है विद द इंटेंशन के क्लाइंट क्या प्रॉब्लम है उसको, और आप कैसे लॉजिकल आंसर हैं उसकी प्रॉब्लम का, उसकी जो भी मसले हैं आप कैसे वो एक लॉजिकल उसका सोल्यूशन है। तो यही अबाउट पेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अगर आप मेरा भी जाके mohammed.com का अबाउट पेज देखें तो मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि क्या आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, आप ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो फिर ये वेबसाइट आपके मतलब की है, क्योंकि ये वेबसाइट ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करके दे रही है। तो वो सारा कुछ जो है वो क्लाइंट फोकस्ड है। उससे अगेन यही फ़र्क पड़ता है कि अगले को होता है कि ये मेरे बारे में सोचता है अगला, और मेरी ये प्रॉब्लम है तो वाकई ये फिर सॉल्व कर सकता है। तो आपने अगले को बताना होता है कि आप अगले के लिए क्या फ़ायदा दे रहे हैं, ताकि वो उस लिहाज से आपको अपना पैसा दे सके, आपसे काम ले सके। अच्छा जी, क्विक रिकैप, ये आपने अपनी ऑफरिंग यहाँ पे बयान कर दी, आपने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं अगले को, और फिर आपने अपनी वेबसाइट पे, जो कि आप ज़्यादा बिल्कुल नहीं आपने इसमें ख़र्चा करना, आप ये $100 में भी कर सकते हैं, आप अगर वेबसाइट डिज़ाइन प्रोफेशनली करें $200 में भी कर सकते हैं। ये आप करके आपने ये 4 चीज़ें कम से कम उसके अंदर 4 कह लें एक तरह के पेजेस आपने उसको क्लैरिटी के साथ ये भी बता दिया क्या वो ट्रांजैक्शन है जो कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे, और आपने जो कि मेन बड़ी उसके क्लाइंट के जहन में ब्लॉक्स होते हैं वो आपने रिमूव कर दिए, ये टेस्टिमोनियल पेज, क्लाइंट फोकस्ड अबाउट पेज और प्राइसिंग पेज के साथ। तो दिस वाज अ लॉट टू गो थ्रू, लेकिन ये पीडीएफ जो है ये लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करो, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फाइंडिंग दोज हाई पेइंग क्लाइंट्स, हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ पे चैट और गपशप लगती है। जो मेंबरशिप है वो इन इटसेल्फ, वहाँ पे हमारे काफ़ी लेसन्स और भी हैं, वो भी चेकआउट करो। एंड आई होप टू सी यू इंशाल्लाह सून। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।